ان الحمد للہ، یہ دین رحمت کا دین ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بڑی رحیم، رحمان الرؤوف ذات ہے۔ چنانچہ اسی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت حاصل کر سکیں، جنت کے درجات علا حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے جو لیل و نہار کا نظام بنایا ہے، رات اور دن کا ایک نظام چلایا ہے، تو بعض دنوں پر فوقیت دی ہے۔ ان قریب جو ایک عشرہ شروع ہونے والا ہے، ماہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ 10 دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ رمضان کے دن بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رمضان کی راتیں سب راتوں سے افضل ہیں، لیکن عشر ذو الحج کے یہ 10 دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ہر ہفتے میں جمعے کا دن رکھا ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے، یہ اس کا فضل عظیم ہے کہ وہ قدم قدم پر ایسے مواقع مہیا کرتا ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو سکیں، سچی اور کھری توبہ کر سکیں، اور اللہ کا ذکر کر کے اس کی تسبیح اور تحمید کر کے اپنے درجات کو بلند کروا سکیں، اس کے تقرب کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ یہ عشر ذی الحج جو ہے بہت ہی مبارک عشرہ ہے، بہت ہی بابرکت 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دنوں کی قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ فجر کی قسم اور 10 دنوں کی قسم، یہ 10 دن عشر ذی الحج۔ اور جفت اور طاق عدد کی قسم، جفت عدد سے مراد بعض مفسرین نے 10 ذو الحج لیا ہے، وہ جفت عدد ہے، قربانی کا دن ہے۔ اور طاق عدد سے مراد 9 ذو الحج، جس میں حاجی عرفات کا وقوف کرتے ہیں، اور یہ حج کا رکن اعظم، اور جو حاجی نہیں ہیں وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ دن بڑا ہی مبارک ہے۔ یہاں پر 4 قسمیں ہیں، ایک فجر کی، دوسرا عشر ذی الحج کی، تیسرا یوم النحر 10 ذو الحج کی، اور چوتھی قسم جو ہے وہ یوم عرفہ 9 ذو الحج۔ اللہ رب العزت جب کوئی قسم بیان فرماتا ہے تو اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں۔ مرکزی طور پر 2 مقصد اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک یہ کہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے وہ چیز بڑی عظیم الشان ہے، اس کی عظمت، اس کا مقام اور ہیبت بتانا مقصود ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس ذات نے یہ چیز بنائی ہے اس ذات کی عظمت پر غور کرو۔ یہ فجر کا وقت، فجر کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور یہ نماز بڑی محاسن اور بڑی خوبیاں اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ وقت مشہود ملائکہ کا وقت ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں جن کی دن کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، اور رات کے فرشتے واپس لوٹتے ہیں۔ بڑا یہ عظیم وقت ہے۔ دنیا میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں جس کی دولت $80 بلین، کوئی کہتا ہے فلاں جس کی دولت $85 بلین۔ کئی نام سامنے آتے ہیں۔ ہم درویشوں سے پوچھا جائے کہ سب سے مالدار کون ہے تو ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ سب سے مالدار کون ہے۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر۔ دنیا کی دولتیں ایک طرف ہوں، سونے اور چاندی کے ڈھیر ایک طرف ہوں، دنیا کی ثروتیں، پیٹرول کی دولت ہے، پانی ہے، نباتات ہیں، زراعت ہے، باغات ہیں، اور بہت سے معادن اور قیمتی پتھر ہیں، سب ایک طرف ہوں، ان سب سے قیمتی اور افضل فجر کی 2 سنتیں۔ جس شخص کو اللہ رب العزت اس وقت یہ 2 سنتیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے دے، سمجھو کہ وہ سب سے زیادہ مالدار۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور 14ویں کا چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ آپ نے سوچا کہ اس چاند کے تعلق سے کچھ صحابہ کی تربیت کر دی، اس چاند کے تعلق سے اپنی امت کے لوگوں کو آخرت کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ فرمایا کہ انکم سترون ربکم، ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے، لا تضامون فی رؤیتہ، اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تشبیہ باعتبار دیکھنے کے، جس کو دیکھا جا رہا ہے اس اعتبار سے نہیں ہے۔ ایک رؤیت اور ایک مرأہ، دیکھنا اور جس کو دیکھنا، یہ تشبیہ رؤیت کی ہے، مرأہ کی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاند جیسا ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو کسی تکلیف کے بغیر، کسی مشقت کے بغیر،
بیچ میں کوئی بادل یا گرد و غبار حائل نہیں ہے، اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، کوئی تکلیف نہ ہوگی، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی کہ ایڑیاں اٹھانی پڑیں، درخت پہ چڑھنا پڑے۔ علی الارائک ینظرون، اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورج کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا نور سب سے بڑھ کر ہے، وہ نور کا خالق ہے، تو اس کا اپنا نور کیسا ہوگا؟ تو اس کو دیکھنے سے آنکھیں چندیائیں گی نہیں، بلکہ آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت ملے گی۔ لا یلتفتون الی شیء من نعیم الجنہ ما داموا ینظرون الیہ، جب تک اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار قائم رہے گا اس وقت تک جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے، کھانا پینا، جنت کی حوریں، جنت کی نہریں، سب بھول جائیں گے جب تک اللہ رب العزت کا دیدار قائم رہے گا۔ ینسون نعیم الجنہ، جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے۔ لا یلتفتون، کسی نعمت کی طرف جھانکیں گی بھی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار قائم رہے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من استطاع ان لا یغلب علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وعلی صلاۃ قبل غروبها فلیفعل، جو شخص یہ طاقت رکھے کہ دو نمازوں پر کوئی شے غالب نہ ہے، دو نمازوں، نہ کوئی خوف، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی میٹنگ، نہ کوئی اور مصروفیت، کہ دو نمازیں اپنے صحیح وقت پر ادا کر جائے، تو ایسا ضرور کر لیں۔ اس کا معنی یہ کہ ان دو نمازوں کی حفاظت اور وقت کی ادائیگی پر اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرما دے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں روزانہ دو بار ہوگا، ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت، دونوں انتہائی ٹھنڈے اور راحت والے وقت ہیں۔ یہ فجر، والفجر، مجھے فجر کی قسم، ایک عجیب وقت ہے، ایک عجیب نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی۔ اور ولیال عشر، اور یہ 10 راتیں، 10 دن، عشر ذی الحج، ان کی قسم، یہ بھی بڑے عظیم دن ہیں، اور دنیا کے تمام دنوں میں سب سے بڑے اعظم ایام دنیا کے دنوں میں سب سے بڑے دن یہ 10 دن ہیں ذو الحجہ کے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں مختلف عبادات جمع ہو جاتی ہیں، نمازیں تو ہے ہی ہیں، روزے بھی رکھے جائیں، پھر ان دنوں میں قربانی بھی ہے، یوم عرفہ بھی ہے، حج بھی ہے، بہت سے عمل ان دنوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ رمضان کی راتیں سب سے افضل ہیں کیونکہ ان راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، اور عشر ذی الحج کے دن سب سے افضل ہے کیونکہ ان دنوں میں ایک دن یوم عرفہ سب سے افضل ہے۔ جب اللہ رب العزت آسمان میں دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اہل عرفہ کے بہت ہی قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر اہل عرفہ کو معاف کر دیتے۔ ما اراد هؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اتونی من مکان بعید، دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، شعثا غبرا، جسم ان کے خاک آلود ہیں، سر کے بال مٹی سے اٹے پڑے ہیں اور قدم بھی غبار آلود ہیں، جسم کی ہوش نہیں ہے، ایک ہی مدعا ہے، ایک ہی مقصود ہے، اللہ کو پکارنا اور اس کا ذکر کرنا، اپنے گناہوں کو بخشوا لینا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر اہل عرفہ کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اس لیے ان دنوں کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت حجاج کرام کو عطا فرمائی ہے، لیکن جو لوگ حج پر نہیں آ پاتے انہیں بھی اس دن کی عظمت سے محروم نہیں رکھا، بلکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الآتیہ، 9 ذو الحج کا روزہ جو یوم عرفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کے عوض میں اپنے بندوں کے 2 سال کے گناہ معاف کر، ایک سال گزشتہ اور دوسرا سال آئندہ۔ گزرے سال میں جو گناہ کیے ہیں یہ ایک روزہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور آئندہ سال جو گناہ کرنے ہیں ابھی کیے نہیں ہیں، اس روزے کی برکت سے وہ پہلے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان دنوں کی اہمیت سے ہم غافل ہیں، حالانکہ یہ دن بڑے بابرکت ہیں، بڑے مبارک ہیں، 10 کے 10 دن۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، ان 10 دنوں میں جو بندہ نیکیاں کرتا ہے وہ نیکیاں اللہ رب العزت کو باقی تمام دنوں کی نیکیوں سے زیادہ محبوب۔ باقی جو سال کے 360 دن ہیں ان دنوں میں انسان محنت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، مگر ان دنوں کی نیکیاں زیادہ محبوب۔ مثلا آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا اجر کیا ہے؟ من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے ہوئے اسے 10 نیکیاں ملیں، یہ عام دنوں کا اجر ہے۔
اور یہی تلاوت اگر ان 10 دنوں میں ہو تو کتنا اجر ملے گا اس کا تعین نہیں بتایا گیا کہ اجر کتنا ملے گا. اس اجر کی مقدار کو مبہم رکھا گیا ہے جس کا معنی اجر کثیر، اجر عظیم، کیونکہ دینے والا اللہ رب العزت ہے. اور جب وہ دے گا تو کتنا دے گا؟ جس نے ان دنوں کو بابرکت قرار دیا اور ان دنوں کے اعمال کو، ان دنوں کی نیکیوں کو زمانے بھر کی نیکیوں سے افضل قرار دیا ہے تو وہ کتنا کچھ دے گا. جبکہ عام دنوں میں ایک حرف کی نیکیاں 10 گنا ہیں. نفلی روزہ، من صام یوما فی سبیل اللہ وعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا، جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. اور اگر ان دنوں کا روزہ ہو، جو عشر ذی الحج ان دنوں کے روزے ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہ دے گا، کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، کتنا جنت کا قرب حاصل ہوگا اور کس قدر جہنم سے دور کر دیا جائے گا. کیونکہ ان دنوں کی نیکیاں سال بھر کی دنوں کی نیکیوں سے زیادہ محبوب. صدقہ ہے عام دنوں میں بڑا اس کا اجر. کل امرئ تحت ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضى بین الخلائق، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہو، اور یہ سایہ تنا رہے گا، قائم رہے گا جب تک اللہ رب العزت تمام مخلوقات کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے. یہ صدقے کا عمومی ثواب ہے. تطفئ غضب الرب، صدقہ تو اللہ کے غضب کو، اس کے غصے کو بجھا دیتا ہے. تطفئ النار، یہ صدقہ تو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. تقی مصارع السوء، صدقہ تو بری موت سے بچاتا ہے. یہ عام دنوں کا صدقہ. یہی صدقہ اگر ان 10 دنوں میں ہو جن کے عمل کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے تو کیا اجر و ثواب کی مقدار ہوگی اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے. یہ دن یقیناً جد و اجتہاد کے دن ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو ہر دن کی نیکی سے محبوب اور پسندیدہ ہیں، ہر نیکی سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو صحابہ نے سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل؟ ایک بندہ میدان جہاد میں جائے، لڑے، دشمن کا مقابلہ کرے، دین کا دفاع کرے، توحید کا دفاع کرے اور بعض اوقات شہید بھی ہو جائے، اس سے بھی افضل ہے. فرمایا کہ ہاں اس سے بھی افضل. ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلے اپنی جان لے کر اور اپنا مال لے کر، مانگے تانگے کا مال نہ ہو کہ ہر وقت مانگ بھیک اور لوگوں کے سامنے بس ہاتھ پھیلائے رکھنا. جہاد تو بڑی اونچی غیرت کا نام ہے. تو مانگے تانگے کا مال نہ ہو، اپنا مال ہو اور اپنی جان ہو، لے کر نکلے. فلم یرجع من ذلک بشیء، اور گھر واپس کچھ بھی نہ لوٹے. اس کی سواری بھی میدان جہاد میں قتل کر دی جائے اور وہ بھی میدان جہاد میں شہید کر دیا جائے، اور جو اس کا مال ہے وہ بھی واپس نہ لوٹے، وہیں کام آ جائے، وہیں گم ہو جائے. فرمایا کہ یہ شخص، اس کی نیکی ان دنوں کی نیکی سے افضل ہو سکتی ہے، باقی کوئی نیکی افضل نہیں ہو سکتی. یہ دن بڑے بابرکت. بس یہ معلوم نہیں کہ ان دنوں کی اہمیت کا ہمیں احساس کیوں نہیں. رمضان کا ہم بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں اور بڑے اہتمام سے روزے بھی رکھتے ہیں، رات کو قیام بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اہتمام ان 10 دنوں کا نہیں ہے. حالانکہ یہ دن رمضان کے دنوں سے افضل. تو ان دنوں کے بھی قدر کیجیے، ان کی اہمیت کا احساس کیجیے اور روزانہ قرآن کی تلاوت کریں. اگر 3 پارے روزانہ پڑھ لیے جائیں تو ان 10 دنوں میں قرآن ختم ہو سکتا ہے. بہت بڑی نیکی ہوگی. اگر دن کا آغاز صدقے سے کریں، بڑا مبارک عمل یہ ہوگا. صدقہ چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ رب العزت صدقے کی مقدار کا محتاج نہیں ہے کتنا صدقہ دیا. وہ تو صدقہ دینے والے کے اخلاص کو دیکھتا ہے. سابق درہم علی 100,000 درہم، 1 درہم 1,00,000 درہم سے جیت گیا. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. صحابہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ یہ 1 درہم والا جو ہے اس نے دن بھر یا کئی دن محنت کی، مزدوری کی، بڑی مشقت کی اور 2 درہم اس کو مزدوری ملی. اس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور 1 درہم اپنے نفقے کے لیے بچا لیا. تصدق بنصف مالہ، اس نے اپنا آدھا مال اللہ کو دے دیا. جس نے 1,00,000 درہم دیے اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں درہم تھے تو اس نے ایک معمولی سا حصہ نکال کر دے دیا. مانا طلب اور تڑپ، اللہ کی رضا جوئی اور یہ شوق 1 درہم والے کا زیادہ تھا. وہ سرمایہ اس کا کم ہے. اللہ تعالیٰ کو سرمایہ کی کیا ضرورت؟
وہ تو اپنے بندوں کے دلوں کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ صدق اخلاص اگر موجود ہے تو بڑا راضی ہو جاتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیتا ہے۔ تو یہاں دل کا صدق چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه۔ اللہ رب العزت کو قربانی کا خون نہیں پہنچتا، نہ قربانی کا گوشت، نہ وہ ان چیزوں کا محتاج ہے، نہ وہ اس چیز کا محتاج ہے کہ جانور آپ کو 50 لاکھ روپے کا، ہاں اس تک دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے۔ یہ اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جتنی مہنگی قربانیاں لوگ آج کرتے ہیں، شاید اتنی مہنگی قربانی ابو بکر صدیق نے بھی نہ کی ہو رضی اللہ عنہ۔ آج قربانیوں کی تشہیر ہوتی ہے اور میڈیا پہنچ جاتا ہے اور اس کے فوٹو منظر عام پر آتے ہیں، اس کی قیمت کا چرچا ہوتا ہے، اور قربانی کرنے والے کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے شہرت کا۔ اخلاص کہاں ہے؟ صدق کہاں ہے؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم۔ آج کے دن سن لو، اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا تمام اہل محشر کے سامنے، سن لو آج کے دن صرف سچے لوگوں کو ان کا صدق، ان کی سچائی کام آئے گی۔ بس ٹھیک ہے اعمال کے ڈھیر موجود ہیں، لیکن کامیاب وہ ہوں گے جن کے عمل میں صدق ہوگا، صدق اخلاص، صدق ایمان، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی سچی خواہش، اس کی رضا جوئی کا صدق جو دلوں کا ایک سرمایہ اور اثاثہ ہے، وہی لوگ آج کامیاب ہوں گے۔ یہ دن آنے والا ہے عن قریب، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ افضل الایام یوم النحر ثم یوم القر، فرمایا کہ سب سے افضل دن یوم النحر، قربانی کا دن۔ اس دن حجاج جو ہیں وہ 5 کام انجام دیتے ہیں۔ جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارتے ہیں، اور اس سے قبل مزدلفہ سے مینا کی طرف ان کا کوچ ہوتا ہے، اور پھر قربانی، اور پھر اپنے بالوں کا قصر یا حلق، اور پھر طواف افاضہ اور سعی۔ یہ یوم الحج الاکبر ہے یہ، اور اس دن کو سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے کہ اس دن قربانی ہوتی۔ افضل الحج الثج والعج، افضل حج جو ہے خوب خون بہانے کا نام ہے، اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کا نام ہے۔ یہ دن خون بہانے کا دن ہے، جو کہ یقیناً ایک سچا عمل اللہ تعالیٰ کے ایک بندے خلیل اللہ نے اللہ کی رضا کے لیے خون بہانے کا ارادہ کر لیا تھا، بلکہ عملی اقدام بھی اٹھا لیا تھا۔ اس بیٹے کو زمین پر گرا دیا تھا جسے دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا تھا، جو تنہائیوں کا مونس تھا اور مرنے کے بعد فشن کا وارث تھا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا اس بیٹے کو ذبح کر دو، تیار ہو گئے۔ یہ صدق محبت ہے، صدق تعلق باللہ ہے، یہ صدق اخلاص ہے۔ ایسا منظر کہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا شاید ہی کبھی چشم فلک نے دیکھا ہو، لیکن کوئی اس کی مثال نہیں۔ تو ہم سے تو بہت کم طلب کیا گیا ہے کہ ایک مینڈا ذبح کر دو، ایک بکرا ذبح کر دو، اور اگر ہم یہاں بھی ریاکاری اختیار کر کے اپنے عمل کو برباد کر لیں، جانور کی تشہیر ہو، اس کو لے لے کر گھوموں، دنیا دیکھے اور واہ واہ کریں، اور اس میں ایک ریس ہو، فلاں نے 1 جانور کیا میں 2 کروں، فلاں کا جانور 2 لاکھ کا میرا 5 لاکھ کا ہو، تو یہ صدق نہیں ہے، یہ اللہ کے رضا کے سودے نہیں ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ تمہاری قربانی کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا، جانور کتنے کا لیا، پلا ہوا لیا، یہ چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی، پہلے اخلاص قلبی ہے، دل کا اخلاص۔ یہ دن سب سے افضل، ترتیب یہ بنی کہ سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہے، اور ان 10 دنوں میں سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے، یوم النحر، ثم یوم القر، اس کے بعد یوم القر سب سے افضل۔ یوم القر، قر قرار سے ہے، استقرار، جب حاجی سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب ان کو مینا میں استقرار مل گیا، پہلے دن کی کنکریاں مار لی، قربانی کر لی، حلق یا قصر کر لیا، طواف افاضہ کر لیا، سعی کر لی، اب مینا میں آ جاؤ، اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے راتیں گزارو، کھاؤ پیو، وقت پر نماز پڑھو قصر کے ساتھ۔ اور باقی جو دن ہیں 11، 12، 13، ان میں زوال آفتاب کے بعد جا کر تینوں جمرات کو کنکریاں مار لو اور آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ بس طواف وداع کر کے اپنے گھروں کو لوٹ آؤ۔ یوم القر، یوم النحر کے بعد سب سے افضل، تو ان 10 دنوں کی ہمیں بڑی قدر کرنی، ان کا حق ادا کرنا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، ان کا ان دنوں کا اجتہاد بڑا مشہور، ان دنوں راتوں میں دنوں میں بڑی وہ محنت کرتے، سارے مشاغل سے کٹ جاتے اور بڑی محنت کرتے۔
بلکہ ان کا ایک قول ہے کہ لا تطفئوا صورجکم فی الایام العشر، کہ ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں اپنا چراغ بجھنے نہ دو، یعنی قرآن پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اپنا چراغ راتوں کو بجھنے نہ دو۔ ان دنوں کے سب سے پسندیدہ اعمال کیا ہے؟ فاکثروا فیہا من التہلیل والتکبیر وذکر اللہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو، کثرت سے، اور تکبیریں پڑھو۔ تکبیر کا مشہور صیغہ جو بہت سے علماء سلف سے منقول ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، سب سے مشہور صیغہ ہے، اس میں تکبیر بھی ہے اور تحلیل لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر توڑ دینے والا ہے، جتنا کثرت سے پڑھو گے اتنا شیطان کی کمر کو بار بار توڑو گے۔ اور پھر اس میں تسبیح بھی سبحان اللہ، اور پھر تحمید الحمدللہ، تسبیح کا بھی حکم ہے، تحمید کا بھی حکم ہے، تکبیر کا بھی حکم ہے، تحلیل کا بھی حکم ہے۔ تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان دنوں میں بازار نکل جایا کرتے تھے اور بازار میں جا کر بلند آواز سے تکبیریں پڑھا کرتے تھے، تو بازار کے لوگ بھی اپنے مشاغل چھوڑ کر 7 تکبیریں شروع کر دیتے، دکاندار بھی اور خریدار بھی اپنے کام کاج چھوڑ کر، سودا چھوڑ کر 7 مل کر تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے۔ ان دنوں کی تکبیروں کی 2 قسمیں ہیں، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق یہ ہے کہ جو ہی عشر ذو الحج شروع ہو، چاند آپ نے دیکھ لیا تو تکبیریں شروع کر دو، چلتے پھرتے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، یہ تکبیر مطلق ہے، اور یہ جاری رہیں گی آخری یوم تشریق تک، 13 ذو الحج تک، مغرب کی نماز تک۔ یہ تکبیر مطلق ہے۔ اور تکبیر مقید جو ہے وہ خاص تکبیریں ہیں جو آپ نے فرضوں کے بعد پڑھنی ہیں۔ یہ شروع ہوتی ہیں یوم عرفہ سے، 9 ذو الحج سے، فجر کے وقت سے لے کر ایام تشریق تک، 13 ذو الحج تک، صرف فرضوں کے بعد۔ تو جو تکبیر مطلق ہے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن تکبیر مقید جو ہے وہ آپ اس نیت سے پڑھیں کہ یہ خاص طور پہ فرائض کے بعد پڑھنے والی تکبیریں ہیں۔ جب سلف صالحین پڑھا کرتے تھے تو مسجد گونج اٹھتی تھی، اس قدر تکبیرات جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے، ان دنوں کی بڑی قدر کریں اور بڑا ان کو غنیمت جانیں، اور خوب دنوں کو راتوں کو عمل صالح کریں، اپنی اولاد کو ترغیب دیں، اور جو بھی نیکیوں کی اقسام، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، صدقہ ہے، نوافل کا اہتمام ہے، اور فرائض کا بر وقت اہتمام، جو بھی اعمال صالح ہیں وہ انجام دینے کی کوشش کریں، کیونکہ ان دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو ہر دن کی نیکیوں سے بڑھ کر محبوب۔ الترغیب والترہیب میں ایک حدیث جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ حسن کہا ہے کہ یہ 10 دن ہیں، ہر دن کا اگر روزہ رکھو گے تو ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا، اور اگر کوئی نیکی کرو گے تو وہ نیکی 700 گنا بڑھ جائے گی۔ تو یہ یقیناً اعمال صالحہ کا ایک فصل بہار، جن کی ہمیں ابھی سے ایک عزم کر لیں، نیت کر لیں راسخ اور مضبوط، اللہ تعالیٰ سے اجر کمانے کے لیے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو اور اس کی رضا حاصل ہو۔ صدقہ دیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ، روزے رکھیں، اور خاص طور پہ 9 ذو الحج کا روزہ جو کہ ہمارے لیے یوم عرفہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم ہر معاملے میں کتاب و سنت کی رہنمائی کو اپنے لیے اہم سمجھیں اور مقدم قرار دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ان دنوں کی برکت سے ہم سیاہکاروں کی سیاہکاریاں معاف کر دیں، ہم گناہ گاروں کے گناہ اللہ تعالی معاف کر دے، اپنے مقربین اور محبوبین میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔